میری معلومات کے مطابق اور ماشاءاللہ بہت سے پروگرام آپ کے ساتھ کیے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا, بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ بالکل, بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند آئے بس وہاں ہوتی ہیں. اور یقیناً محمد رمضان جامڑو صاحب ایک آئیڈیل باپ ہیں جن کے گھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی اتاری کہ اس پر اس باپ کو صرف فخر نہیں ہے بلکہ سرزمین سندھ کے ایک ایک رہنے والے اور بسنے والے کو سندھ کی اس بیٹی پر بہت زیادہ فخر ہے. بالکل. میڈم آپ ان فیمیل میں سے ہیں جی. ہمارے یہاں شادیوں کے بعد بچیاں چولہا چکی کرتی ہیں, آپ نے شادی کے بعد کمیشن کا امتحان پاس کیا, تو یقیناً اس میں آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال والوں کی بہت سپورٹ رہی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے قبل انٹرویو میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ سلمان شادی میں کارٹن میں جو ہے فریم ہیں اور شو پیس اور ہوتے ہیں, اور میرے جب جہیز گیا تھا تو کارٹن میں جو ہے کتابیں جس سے میں نے وہ تیاری کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جاننے سننے والوں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس سسرال کی سپورٹ آپ کے ساتھ کس طرح رہی, ایک شوہر کی طرف سے سسرال کی طرف سے, اور آپ یہ پیغام بھی دیں کیا کہنا چاہیں گی آپ ان سسرال والوں کو جو اپنی بہو کو سپورٹ نہیں کرتے, یا ان شوہروں کو جو معذرت کے ساتھ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, تو آپ اپنے حوالے سے وہ تھوڑا ذکر کرتے ہوئے ہمارے جاننے والوں کو. جی, آپ کے پروگرام کے تھرو اگر ہم وہ سوچ چینج کر سکیں تو میں صرف اپنی اگزامپل دوں گی کہ میں نے جو CSS کا ایگزام دیا تو وہ شادی کے فوراً بعد تھا, شادی کے بالکل 3 مہینے بعد ہی میرا ایگزام تھا. جی, اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جہیز میں میری کتابیں CSS کی آ گئی تھیں, وہ بھی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کے لیے بھی ایک پوری گاڑی کرانی پڑی تھی. جی, تو وہ پھر میں نے میرے کیونکہ ہسبینڈ بھی بیوروکریٹ ہیں, وہ 38 کامن سے ہیں, کامرس اینڈ ٹریڈ میں. جی, تو وہ ان کو پتہ تھا, اندازہ تھا کہ میرا کیا ایک شوق ہے ان سے, اور ان لاز کا ماشاءاللہ سے بہت سپورٹ رہا, اور انہوں نے بھی کافی انکریج کیا اس میں. تو جب ہسبینڈ آفس چلے جاتے تھے تو میرے پاس یہی ٹائم ہوتا تھا, کیونکہ میں سیپریٹ فیملی تھی, جوائنٹ فیملی نہیں تھی, تو میں پھر وہ اس میں پوری اسٹڈیز اپنی اور رات تک دیر تک لیٹ نائٹ آورس میں بھی, تو وہ سپورٹ بھی رہا, گائیڈنس بھی ملتی تھی. تو الحمدللہ کچھ ایسا کوئی پرابلم میرے اس میں تو فیس نہیں ہوا. اور باقی جو میری آڈینس ہے وہ سن رہی ہے تو ان کے لیے بھی یہ پروگرام ہے جو شادی شدہ بھی ہیں بچیاں جن کی کم ایج میں شادی ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے بھی, ان کے سسرال والوں یا ہسبینڈ کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ آپ کائنڈلی ان کو بھی انکریج کریں, جو ان کے شوق ہیں, جو ان کے انٹرسٹ ہیں, اگر وہ اپنی تعلیم کنٹینیو بھی کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ اگر ان کو اس میں سپورٹ کریں گے تو وہ جس طرح ابھی میں آپ یہ پروگرام کے تھرو انٹروڈیوس ہو رہی ہوں اور تمام پبلک مجھے اس حد تک جانتی ہے کہ میں اگر ان کے سروس میں یا کچھ کام میں نے ان کو کیا ہو یا کچھ ایریاز میں نے سرو کیا ہو, تو ان کے لوگ جو مجھے جانتے ہیں, تو اس میں آپ کی فیملی سے آپ کی بیٹی, آپ کی بہو, آپ کی بیوی کچھ بھی اس طرح میرے یونیفارم میں آ سکتی ہیں, یا وہ اپنے انٹرسٹ ریلیٹڈ فیلڈ میں آ سکتی ہیں, اور آپ کو آپ کے لیے باعث فخر آپ کے خاندان کے لیے وہ کرا سکتی ہیں. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بہوؤں کو, بیٹیوں کو ڈسکریج کریں یا ان کی پڑھائی ختم کرا دیں. تو یہ میرے حساب سے اس میں آپ لوگوں کو اور سوچنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو. بالکل, میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھنے اور سننے والوں نے میڈم کا میسج سنا, اور یقین کیجئے جو گھرانے اپنی بچیوں کو سپورٹ کرتے ہیں انہی گھرانوں میں ایسی نایاب ہستیاں جنم لیتی ہیں. تو ایسی نایاب ہستیوں کی ہماری سرزمین کو بہت ضرورت ہے, پاکستان کو. جی نور, آپ. ہاں, میرا یقیناً ایک سوال ہے کہ ہم جو گرلز ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی نازک ہوتی ہیں, اور مطلب ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے نا تو بس اماں یاد آ جاتی ہیں فوراً سے کہ بس ماما کانٹا چپ گیا. اور رخصتی کا مومنٹ آ رہا ہے تو بس رونا ہے, اگر فلم میں کوئی ایموشنل سین آ رہا ہے تو ہم اسے دیکھ کے رو جاتے ہیں. لیکن آپ ماشاءاللہ سے اتنی ہمت کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر, تو یہ ہمت کس طرح سے آپ کے اندر آئی؟ کبھی ایسا مردانہ شعبہ تھا خالصتاً. ہاں بالکل سر, ایسا ہوتا ہے نا کبھی ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے مومنٹ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم بے ساختہ رو جاتے ہیں. کیا اس طرح کے مومنٹ آپ کو فیس کرنے پڑے؟ دیکھیں, میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک فطرت ہے, ایک بیہیویئر سب کا ہوتا ہے کہ اس میں ایموشنز ہوتے ہیں, کبھی غصہ, کبھی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, کبھی ہنسی مذاق, کبھی اس کو رونا بھی آتا ہے. تو بالکل ایک یہ ہیومن کے بیہیویئرز ہیں جو کہ میرے میں بھی ہیں, کیونکہ میں پولیس آفیسر کی حیثیت سے اگر دیکھیں کہ اس میں بہادری کا جو ایلیمنٹ ہے, جب سلیکشن ہوئی تو ہمیں ٹریننگ اس نوعیت کی کروائی,
اور ہم جو بیچ تھی ہماری، ہم 3 لیڈی آفیسرس تھے، اور ہمارے ساتھ جو 37 کا بیچ تھا اس میں 3 لیڈی آفیسرس تھے اور باقی سب جو میل تھے آفیسرس. اور کیونکہ پولیس فورس زیادہ میل ڈومینیٹڈ ایک فورس ہے، تو اس میں شروع سے ہی ٹریننگ ہی ایسی کروائی، اور وہ ٹریننگ کا مرحلہ ہی ایسا تھا کہ وہ بہادری کا ایلیمنٹ پھر آتا گیا. اس کے بعد جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں تو اس میں تو پھر وہ سوچ ہی نہیں آتی بالکل کہ آپ جس جو آپ کو چیز کرنی ہوتی ہے تو وہ یونیفارم آپ کو خود ایک جو ہے بہادری بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد کوئی سوچ نہیں آتی کہ کیا آگے کیا ہوگا. سر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پولیس جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے، ہم اکثر ان کو سخت مزاج پاتے ہیں، اور سامنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ سخت مزاج ہیں. لیکن جیسے وہ آپ میڈم کے پاس انٹرویو لینے آئی ہیں، کسی جرم میں یہاں آئے تو یہ بھی بڑی سخت مزاج ثابت ہوگی لیڈی آفیسر. میں ایک بات یہاں سے پوچھنا چاہوں گا میڈم، زندگی کے تجربات سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. کوئی زندگی کا ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت آیا ہو، کوئی ایسی مشکل گھڑی آئی ہو اس سروس کے دوران جب آپ نے بے اختیار بیزاری سے یہ سوچا ہو کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں آ گئی، اس سے تو اچھا تھا میں امور خانہ داری کرتی، ایک مکمل ہاؤس وائف ہوتی. تو ایسا کوئی لمحہ آیا کبھی آپ کی اس 5 سال کی سروس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ یہ لمحہ ضرور آیا ہے کہ یہ میں نے کتنی ایک اللہ کی طرف سے مجھے ایک سروس ملی ہے، اور پھر اللہ کا شکرانہ میں ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے چوز کیا ہے اس سروس کے لیے. تو یہ لمحہ ضرور آیا ہے کہ میں ڈیلی اللہ کا شکرانہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ اس جاب میں اور جو ہم امپاورڈ فیل کرتے ہیں اور پھر جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں کافی ایک سکون بھی ملتا ہے اور جذبہ بھی ملتا ہے کہ اگلے دن ہم اور کس طرح امپرووڈ اپنے آپ کو، امپروومنٹ کا کیا روم ہے یا سروس ڈلیوری کو اور کس طرح بہتر کروا سکتے ہیں. تو یہ ضرور خیال آیا. لیکن الحمدللہ 5 سال کی جی بالکل فخر محسوس ہوا پہن کر، اور ابھی کوئی مجھے ریگریٹس یا کوئی پچھتاوا کسی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب کبھی ایسا کوئی جان کو خطرہ لاحق ہوا ہو کہ بالکل جب کلمہ پڑھ لیا ہو کہ بس اب تو لا الہ الا اللہ، کبھی ایسا کوئی لمحہ آیا اس سروس میں؟ جی آپریشنز میں بھی ہم جاتے ہیں، ریڈس میں بھی جاتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں اس کو بھی. تو اس وقت تو ظاہر ہے جب آپ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن کو، تب آپ ایک پوری فورس کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تب وہ گھبراہٹ کا ایلیمنٹ پھر کام بھی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے پیچھے ساری کمانڈ ہوتی ہے اور آپ کے پیچھے فورس ہوتی ہے اور آپ کی کمانڈ ہوتی ہے. تو جب ریڈس پہ جاتے ہیں وہ ڈائریکشنز ہی دیتے ہیں، اور اس وقت بس یہی ہوتا ہے دل میں کہ اچھی طرح سکسیزفل یہ ریڈ ہو جائے، آپریشن ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی جانی مالی کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ بس ہوتی ہے ایک سوچ، باقی کوئی اس طرح کی. جی آپ سننے والوں نے سنا اور دیکھنے والوں نے دیکھا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے ہم خون جگر سے نقش وفا کو نکھارا کرتے ہیں. ہم خون جگر سے نقش وفا کو نکھارا کرتے ہیں، جب جان کی بازی لگتی ہے ہم جان کے ہارا کرتے ہیں. تو یہ وہ وردی جو انہوں نے کفن کی صورت میں پہنی ہوئی ہے، یہ وہ مجاہدہ ہیں. یہ ہماری بقا و سلامتی کے لیے اپنی چین، آرام، سکون اور نیندیں خراب کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ملنے